ایک شخص آیا بوڑھا تھا اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول بڑے گناہ کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا نہ ہو، لا داجتن ولا حاجہ، چھوٹا اور بڑا ہر گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توبہ کا طریقہ بتایا اور فرمایا یہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ تھوڑا سا دور جا کے واپس آیا، کہتے وغدراتی وفجراتی، میرے فسق و فجور بھی معاف ہو جائیں گے اور میرے دھوکے جو میں نے اللہ سے کیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے جو دنیا سے کیے۔ تو آپ نے فرمایا وغدراتک وفجراتک، تیری زندگی کے جو بھی گناہ ہیں تیرا رب اسے معاف کر دے گا۔ وہ بندہ خوشی سے وہاں سے بوڑھا انسان چلا اور ساتھ کہتا جا رہا تھا وغدراتی وفجراتی وغدراتی وفجراتی، اس کا مطلب ہے کوئی گناہ نہیں بچے گا، میرے ہر غدر، دھوکے اور میرے فسق و فجور سب معاف ہو جائیں گے۔ شیطان کے دھوکے میں مت آئیے۔ شیطان چاہے گا کہ تمہیں بے یقین کرے کہ تمہیں تو معاف اللہ نے کرنا ہی نہیں، اللہ ذوالجلال تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے تو شیطان کو بھی مہلت دے دی۔ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، تمہیں میرا مالک کیسے محروم کرے گا؟ اور دوسرا دھوکہ جو آج امت کو دیا جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ بھی دین کے نام پہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے راستہ دنیا کا برا بتایا، تو جو جنت کا راستہ برا بتائے اس پہ کیا ہو جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں قضائے عمری کر لیا کریں، جو نمازیں رہ گئیں، جو تم سے رہ گئیں زیادہ سے زیادہ 100 نفل پڑھ لیں، یہ قضائے عمری، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں اور پڑھ لیں جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں۔ الا فلیتقوا اللہ، الا فلیتقوا اللہ ولیستحیوا علی انفسہم، اللہ سے ڈر جائیں اور حیا کریں۔ امت کو ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ توبہ کا پھر کیا معنی ہوا؟ اگر قضائے عمری ہی کرنی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، 6 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب ہر نماز کے ساتھ 2 4 نمازیں پچھلی پڑھیں گے، یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ لوگوں پہ تشدد اور لوگوں کو غلط راستہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا توبہ تو پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یقین کر لیجئے اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، باقی سب جھوٹ ہے جو لوگوں کو یہ کہہ کے غلط کام کی طرف لگاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کہا۔ محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں، محمد کریم سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس نے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔